چھوٹے بچوں کو میں مسیح تعلیم سکھا رہا ہوں. میں نہیں سکھا سکتا, خداوند کے پاک روح نے میرے اندر ڈالا اور میں والنٹری طور پر کوئی ہدیہ نہیں لیتا, کوئی چندہ نہیں لیتا. میرے اندر خداوند پاک خدا نے, پاک روح نے میرے اندر یہ بات ڈالی, میں دکھی انسانیت کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں دکھی لوگوں کے پاس خود جاتا ہوں, خود چل کر ان کے گھر جاتا ہوں. کوئی گھر میں اگر بیمار ہو, کسی کو بدروحوں نے جکڑا ہو, کسی کو خاص کر اسپیشلی بے اولاد جوڑوں کے لیے, ابھی ریسنٹلی 2-3 بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کی تھی. خدا نے ان کو اولاد جیسی نعمت دی, اور یہ میں اس میں کچھ بھی نہیں, میرے یسوع کا کمال ہے. وہ صرف کیا چاہتا ہے کہ بیٹا تو مجھ سے ایمان کے ساتھ مانگ, اور جو لوگ ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو خدا نے ہر وہ نعمت عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. تو میں نے لڑی کوتل میں یہی شروع کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آتے ہیں, میں ان کو سنڈے اسکول کی روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر, ڈیلی کرتا ہوں, اونلی سنڈے کے لیے نہیں, صرف سنڈے کو نہیں, ڈیلی کی بنیاد پر میں بچوں کو آفٹر ٹیوشن, میرے پاس بچے ٹیوشن بھی پڑھنے آتے ہیں, میں ٹیچر بھی ہوں اور گورنمنٹ جاب میں بھی ہوں. شکر ہے خداوند یسوع کا کہ مجھے یسوع نے, میں نے ایڈورڈز کالج سے FSC کیا ہے 1994 میں. تو اس وقت سے لے کر اب تک میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں. آفٹر ٹیوشن میں بچوں کو جو ہے نا والنٹری طور پر مسیح تعلیم سکھاتا ہوں, اور بچوں میں روحانیت کا شعور پیدا کر رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, وہ میرے ساتھ مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت خوشی سے دعا کرتے ہیں, اور جب ان کے چہروں پر میں مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے خوش ہو جاتا ہے. میں بہت خداوند کا شکر گزار ہوں, اور بیٹا آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج آپ کے وسیلہ سے اور پاک روح کے وسیلہ سے خدا نے مجھے اس پلیٹ فارم پر لایا تاکہ میری آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. اور میں دنیا کے کونے کونے تک یہی میسج دینا چاہتا ہوں تمام خادمین کو کہ خدا را بنا لالچ کے, بنا کسی چندے کے یسوع مسیح کو بیچے نہ, بلکہ فری آف کاسٹ, کیونکہ خداوند نے مفت دیا ہے, آپ بھی مفت بانٹو تاکہ آپ کو برکت ملے. اور برکت جو ہے وہ مفت بانٹنے میں ہے, یہودا اسکریوتی کی طرح لالچی ہونے میں نہیں ہے. ہمیں چاہیے بیٹا آپ اپنے چینل میں آپ بھی لوگوں کو میسج دیا کریں, کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کا چینل لائک کرتا ہوں, آپ اکثر پیغام دیتی ہیں, تو زیادہ اس بات پر فوکس دیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بیچے نہ, بلکہ مفت جو ہے نا اپنا خرچہ کر کے, اپنا کرایہ پے کر کے جایا کرے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیا کرے. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس گھر سے نکلنے کا کرایہ نہیں ہوتا, تو آپ کو چندہ کیسے دیں گے؟ تو اس بات پہ میرا فوکس زیادہ اس بات پہ ہے کہ غریبوں اور دکھیوں کے پاس جاؤں. پاک روح نے میرے اندر یہ بات ڈالی ہے اور میں اس چیز پر قائم ہوں. مکمل طور پر میں نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ میں گھر گھر جاتا ہوں, جس گھر میں ضرورت ہوتی ہے, جہاں دکھی لوگ ہوتے ہیں وہاں جاتا ہوں, اور خداوند یسوع کے نام کی خاطر میں وہاں پہ دعا کرتا ہوں, اور یسوع کا پاک روح وہاں کام کرتا ہے اور لوگ شفا پاتے ہیں. بدرو زدہ لوگ شفا پاتے ہیں, بے اولاد جوڑوں نے شفا پائی. تو میرا یہی پیغام ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ خدا را یسوع مسیح کو نہ بیچے. خداوند کا شکر ہے کہ میں نے UN مشن بھی گزارا ہے FC کی طرف سے. میں FC کی طرف سے 2007 میں اور 2008 میں UN مشن پیس مشن گزار کے آیا ہوں. اور کن کنٹریز کا آپ نے میں نے تورخم سے لے کے کراچی تک, اور پھر کراچی سے لے کے شارجہ, دبئی, اور پھر خرطوم اور سوڈان, اور اس کا کیپٹل ہے خرطوم. تو بیٹا جب ہم سوڈان پہنچے تو سوڈان کا کیپٹل ہے خرطوم. وہاں ہمارے جہاز نے جب لینڈ کیا تو ہمارا سٹے تھا تقریباً 25 منٹس. تو ان 25 منٹس کے لیے جب میں نیچے اترے تو وہ سارا عملہ وغیرہ ہمارے سامنے کھڑا تھا. تو جیسے ہی میں جہاز سے نیچے اترا میں نے سائن آف کراس کیا. تو جیسے ہی میں نے سائن آف کراس کیا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے کہ پاکستان میں بھی مسیح لوگ بستے ہیں, اور اتنی آزادی کے ساتھ اور اتنے ویلپ ہو کر انہوں نے سائن آف کراس کیا ہے. تو اس چیز نے مجھے بھی بڑا خوش کیا, اور میرے اندر بھی ایک روحانی خوشی ہوئی کہ میں اس قابل ہوں کہ میں نے ایک اپنے ملک سے علیحدہ ایک سرزمین پر اتر کر ادھر میں نے خداوند یسوع کے نام کو جلال دیا.
تقریباً مجھے اس فیلڈ میں خداوند یسوع کے ساتھ چلتے چلتے تقریباً 30 ایئرز ہو گئے. Amen. Praise the Lord. 30 years a long journey, viewers. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ چاہے ان کا تعلق ایک ایسے علاقہ سے ہے جہاں پہ تعلیم کی کمی بھی ہے, جہاں پہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے, پہاڑی علاقہ ہے, تو بھی خداوند یسوع مسیح ناصری نے ان کو اپنے جلال کے لیے اتنی کثرت سے استعمال کیا, اور نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی افریقہ, دبئی اور ڈفرنٹ کنٹریز میں بھی اپنے جلال کے لیے لے کر گئے, اور یقیناً آپ نے کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی, اور مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایڈورڈس کالج سے جو ہے وہ FSC کی تھی, اور اراؤنڈ 80 جو ہے وہ اب بھی میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں خدا, اور جو کہ اچھے عہدوں پر بھی ہے. پریز دی لارڈ. اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ کو نہ کہ صرف اپنے جلال کے لیے بلکہ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے بھی استعمال کیا. اور اب جیسے کہ وہ بتا رہے تھے کہ لنڈی کوتر میں وہ اپنے گھر میں ہی بچوں کو نہ کہ صرف سنڈے کو بلکہ ہر روز خدا کی تعلیم دیتے ہیں, خدا کے کلام کے مطابق ان کو سکھاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو چہروں پر خوشی ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. یقیناً جب ہم یسوع مسیح کا کام کرتے ہیں, جب ہم یسوع کے کلام کو لے کر جاتے ہیں, تو جو آپ کے اندر بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, جو آپ کے اندر خوشی ہوتی ہے, وہ بیان سے باہر ہوتی ہے. اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں تمام ویورز کو؟ بس میں ویورز کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں روح اور سچائی سے دعا کریں, کیونکہ جو خداوند تلاش کرتا ہے کہ میری جو عبادت کرے وہ روح اور سچائی سے کرے. خداوند کی جب ہم پرستش دل اور سچائی سے کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری ضرور سنتا ہے. بے شک انسان ہوتے ہیں, دیکھیں ہم گناہ گار ہیں, کیونکہ داؤد نبی خود کہتا ہے کہ مینو جمیا وچ گناہ دے میری مائی. تو جب داؤد نبی جیسے گناہ گار ہو سکتے ہیں, سلیمان بادشاہ جیسے گناہ کر سکتے ہیں, تو میں اور آپ تو بیٹا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف اس دنیا میں اس ایک ہی ہستی ہے یسوع المسیح جس میں گناہ نہیں تھا, اور وہ بغیر گناہ کے پیدا ہوا تھا. ہم سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم گناہ میں پیدا اور گناہ میں پڑے رہیں, بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم اس گناہ میں سے باہر کیسے نکلنا ہے. اور باہر نکلنے کا واحد راستہ ہے پاک روح کی رہنمائی. کیونکہ جب یسوع مسیح آسمان پر جانے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو بے یار و مددگار اور یتیم نہیں چھوڑوں گا, بلکہ پاک روح کی صورت میں تمہارے لیے ایک مددگار چھوڑے جاتا ہے. تو آج اس مددگار کو پکاریں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس کو ایمان سے پکاریں, ایمان سے بڑے ایمان کے ساتھ پکاریں, تو وہ ضرور آپ کی ہیلپ کرتا ہے. یہ ایسا ناممکن ہے کہ جب آپ پاک روح کو پکاریں تو وہ آپ کی مدد نہ کرے, کیونکہ یہ خداوند کا وعدہ ہے, اور خداوند کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. خداوند کے وعدے سچے اور اٹل ہیں. اس لیے ویورز, جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, اور خاص کر اسپیشلی خادمین جو دیکھ رہے ہیں, میری خادمین سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے چرچز میں اپنی اپنی کلیسیا کو خالص تعلیم جو بائبل میں لکھے اپنی طرف سے نہ بتائیں کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ کر دو, یہ اس طرح ٹھیک ہوگا. یہ بالکل نہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جا بیٹا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی طرح کریں. یہ نہ کہیں کہ آپ بکرے دے دو, آپ دیکھے دے دو, نہیں. خداوند کو ہمارے ہدیے اور یہ خیراتوں سے کراہیت ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ان دیگوں اور ان بکروں سے کراہیت ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ ہمارے ہونٹ, ہمارا دل, ہماری آنکھیں, بلکہ ہمارا پورا بدن چاہتا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ساری قوت, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرنی ہے. پریز لارڈ. بڑا خوبصورت آپ نے بتایا. یقیناً خدا کے کلام میں بھی مرغوم ہے کہ ایمان اندیکھی باتوں کا ثبوت ہے, اور خدا کے کلام کے مطابق جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو میں تجھے قومیں اور امتیں میراث میں دے دوں گا. ویورز, آج مجھے اور آپ کو صرف خدا
چیز ہمیں انعام میں ہی دے دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. جیسے کہ ویورز آپ نے بڑی خوبصورت باتوں کو سنا کہ خدا کا خادم جب وہ سنڈے اسکول چلاتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے گھر میں, چرچ کا جو ہے وہ چرچ بھی ہوتا ہے ان کے گھر میں. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر آپ لنڈی کوتل سے ہمیں واچ کر رہے ہیں یا اس کے آس پاس کے کسی علاقہ سے واچ کر رہے ہیں, جمرود سے واچ کر رہے ہیں, تو آئی جی ٹی وی گاڈ بلیس پشاور اسٹوڈیو کے کوآرڈینیٹر جو ہے وہ پرویز جیمز سے آپ کسی بھی طرح کا جو آپ نے رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے تعاون کر سکتے ہیں, آپ ان سے مل سکتے ہیں. اور یقیناً آپ کو جو ہے وہ یقیناً آپ جب آئی جی ٹی وی کے ساتھ کام کریں گے بین اے کوآرڈینیٹر, تو خدا آپ کی حدوں کو یا 20 کی حدوں کی مانند اور بھی بڑھائے گا اور اپنے جلال کے لیے اور بھی کثرت سے استعمال کرے گا. اور in the end, a very brief what you want to say to all the youngsters, especially those who are watching you right now. ینگسٹرز بچوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سب سے پہلے دیکھیں خداوند کا جو حکم ہے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں, اپنے ماں باپ کی عزت کریں. جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو خداوند خدا آپ کو عمر کی درازی بخشے گا اور آپ کے اندر پاک روح اور ایمان خود بخود آ جائے گا. تو میری یہی ینگسٹر سے درخواست ہے کہ بری حرکتوں کو چھوڑیں, یہ جو سگریٹس وغیرہ یا اور بھی نشے وغیرہ کرتے ہیں, ان چیزوں کو چھوڑیں اور اپنی تعلیم پر توجہ دیں. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن کے قوموں کے نوجوان تعلیم یافتہ نہ ہو. تعلیم ہی ہمارے لیے ایک ایسی سیڑھی ہے کہ وہ جو ہمیں اب کرتی ہے, اور وہ تعلیم کس سے ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے سیکھنی ہے. دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے, اسکول جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے خداوند کی تعلیم حاصل کرنی ہے. وہ آپ کو جہاں کہیں سے بھی میسر ہو وہ آپ نے حاصل کرنی ہے, تاکہ خداوند خدا آپ کو روحانیت میں جیسے جیسے آپ کو تو قامت میں بڑھتے جائیں, خداوند یسوع کے نام میں بڑھتے جائیں. بیٹا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو خداوند خدا کو پسند آتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں جوان ہیں اور جوان لوگوں کو خداوند خدا بہت پسند کرتا ہے.